بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہنستے وقت جس کے آنسو آ جائیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہوتے ہیں۔ رات کو دودھ پینا اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ جو چلتے وقت پانی پیتا ہے اس کے اندر نہیں ہوتی سستی بالکل بھی۔ جو زیادہ تیز چلتا ہے اس کا دماغ بلا کا تیز ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جو کھانا کم کھاتا ہے اس کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو پانی پیتا ہے اس کے گردے جلد خراب نہیں ہوتے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ جو ہر بات پر قسم اٹھائے وہ جھوٹا انسان ہے۔ مرچ مسالے زیادہ کھانے والے کو الرجی ہوتی ہے۔ جو زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھتا ہے اس کی جلد نرم رہتی ہے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ جو آلو زیادہ کھائے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ادرک کھانے سے بدن تر و تازہ اور سرخ رہتا ہے۔ سرخ شلجم کھانے والے میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نمکین پانی پینے والے کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چنبیلی کا تیل لگاؤ، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کھا لیا کرو، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر نہیں چڑھتا۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ پیپل کا پتا مسلنے سے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوان رہو گے۔ اگر آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے اور سینے میں بلغم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلونجی کھا لو۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سمندری جھاگ کو سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ جامن کی گٹلی کو جلا کر اس کا دھواں لینے سے بدن پر چھالے کبھی نہیں ہوتے۔ روز 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوتا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈالنے سے دیا بجھتا نہیں۔ پھٹکری کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کم نہیں ہوتی۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردہ فیل نہیں ہوتا۔ کیکر کی لکڑی کو جلا کر آگ کا دھواں لینے سے سانس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہوتی ہے۔ ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دھو کر دوبارہ پہننے سے بدن پر خارش نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوے کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ موسم گرما کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ دھوپ سے بچا جائے، جلد، بالوں اور آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ دھوپ میں اکثر و بیشتر لوگ آنکھوں کی حفاظت سے لاپرواہی برتتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، انہیں دھول، دھوپ اور گرد و غبار سے بچانا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ دھوپ میں جانے سے پہلے سن گلاسز کا استعمال کیا جائے۔ سن گلاسز کے استعمال سے نہ صرف آپ کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں بلکہ آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دھوپ کا چشمہ استعمال کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً چشمے کا رنگ نہ تو بہت زیادہ گہرا ہو اور نہ ہی زیادہ ہلکا۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے رنگ کے گلاسز استعمال کیے جائیں جن سے آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملتی رہے اور دیکھنے میں بھی پریشانی نہ ہو اور آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ فریم کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کس گلاسز کا فریم آپ کے چہرے کے اعتبار سے مناسب ہو اور اس کی فٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ بار بار گلاسز گریں نہیں۔ اس بات کا بھی یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے
کہ گلاسز اچھی کوالٹی کے ہوں۔ گلاسز کو ہمیشہ صاف ملائم کپڑے سے صاف کریں اور کبھی کسی دوسرے کا چشمہ مت استعمال کریں، کیونکہ اس سے ایک کی آنکھوں کے اثرات دوسرے کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں، جس سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کا تیل، نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جن کو کمر کا درد رہتا ہو وہ چارپائی، بیڈ وغیرہ کے بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کریں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جب آپ چھینکتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ اگر بدن میں کہیں سوجن ہو تو اس جگہ پان کے پتے رگڑ لینے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیے جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ سکتا ہے۔ کھانے سے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھو، گھر میں مکڑی کا جالا نہیں بنے گا۔ ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، بڑھاپے میں کبھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی کھانے سے کبھی بوڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کالا آلوچہ کھا لینے سے بڑھاپے میں بھی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد دور ہوگا۔ جو خواتین کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں ان سے جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں کا درد ہو یا لیکوریا ہو گیا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر 10 بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں بیماریوں سے نجات ملے گی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہو، نہار منہ 1 کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے، گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں، شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو، سینے میں جلن رہتی ہو اور پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے وہ دودھ میں عجوا کھجور ڈال کر کھا لے، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ کسی شیشے کی پیالی میں 50 گرام کلونجی ڈال کر اتنا لیموں کا عرق ڈالیں اور کلونجی عرق میں ڈوب جائے۔ اب اس کو ڈھانپ کر رکھ دیں، جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کا سفوف بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں اور ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی کریں۔ میٹھی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ 1 ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں۔ سر میں شدید درد اٹھے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لینا، درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔
اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے منہ دھوئیں۔ ہفتے میں ایک بار بکری کے پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی۔ نہار منہ روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگے گا۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے 4 دن منہ دھو لینے سے چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھریاں اور چھائیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھلا دیا کرو۔ 40 سال والی عورت 17 سال جیسی جوان چند دنوں میں نظر آنے لگے گی۔ قد بڑھانے کے لیے جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے میں لمبے قد کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا قد بھی بڑھ جائے۔ قد کا انحصار موروثی بھی ہوتا ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہو تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عادات اور جسمانی حرکات بھی قد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ روزانہ ورزش اور جسمانی حرکات سے قد کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فٹ بال، کرکٹ کھیلنا، بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ۔ ناشتہ میں ساگودانہ کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ گوشت جب بھی کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ دوسرے لوگوں کے استعمال شدہ کنگھی یا کنگھا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو اس کو سجدہ لمبا کرواؤ۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو اور آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال بالکل کم کرو۔ زیادہ ملتانی مٹی کا چہرے پر استعمال کرنے سے جلد پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی کم ہوتی ہے اور جلد کی کھچاؤ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ ٹماٹر کا چہرے پر مساج کرنے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں ختم ہونے لگتی ہے اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ موٹے لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال لیں، وزن کچھ دنوں میں کم ہو جائے گا۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ڈال کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ صاف کر لو، ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ زبان کی تتلاہٹ دور کرنے کے لیے شہد کھاؤ، زبان پر مسل دیا کرو، کچھ عرصہ آزمائیں۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے بندے کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے تو آپ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بھوک کی کمی قوت ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہوتی ہو، سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں گڑ کھانے سے ماہواری کے درد کے دوران پیٹ درد اور سر درد سے نجات ملے گی۔ خالی پیٹ باتھ روم میں مت جائیں، اس سے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء کمزور ہوں گے۔ جن خواتین کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہو وہ پالک کا سالن کھا لیا کریں، بال مضبوط ہو جائیں گے۔